अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एच डी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम एच डी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, मुर्शिद हॉस्पिटल की एक अहम शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फंड रेजिंग डिपार्टमेंट असद अजीज़ को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, जो कि 1999 से मुर्शिद हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे इनकी सर्विसेज के हवाले से और माशाल्लाह से 24 साल का जो इनका तजुर्बा मुर्शिद हॉस्पिटल में रहा है, उससे भी, उनके एक्सपीरियंस से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे और मुर्शिद हॉस्पिटल में कितनी सच्चाई है ये भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर माशाल्लाह से इतने सीनियर शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि आपके एक्सपीरियंस से भी मैं कुछ सीख सकूँ और हमारे नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं लोग, वो भी कुछ सीख सकें। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका अब तक का एक्सपीरियंस, जो आपकी जर्नी मुर्शिद हॉस्पिटल में रही है, कैसी रही है? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि एक इंसान की जान बचाना, इंसानियत की जान बचाना बहुत वो इम्पोर्टेंट है। मैं अस्पताल में इसलिए ज्वाइन किया, मैंने दूसरी जगह भी सकता था, लेकिन मैं खिदमत करना चाहता था इंसानियत की, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ख़ासकर इलाज की मद में। यह ख्वाब देखा था हमारे तोहर अहमद फारूकी साहब ने अस्पताल को बनाने का कि एक बनाया जाए डिस्पेंसरी, लेकिन हमारे जो हारून जाफ़र साहब हैं, उन्होंने इसको अस्पताल का शक्ल दी इस गरीब आबादी के इलाज मालजे के लिए, और इस ऑब्जेक्ट से बनाया था कि यहाँ गरीबों की इलाज किया जाएगा, उनके जो इलाज के काबिल नहीं हैं, जिनको इलाजी सहूलतें मैसर नहीं हैं, उनको इलाज दिया जाएगा। ये चलता रहा अस्पताल। उसके साथ साथ अब जाके हमने ऐसा ऐसा कैंप, मेडिकल कैंप किए, जैसे सर्जरी, आई सर्जरी है, आँखों का, पहले आँखों का जो इलाज होता था उसका टाँकों के साथ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, कुछ अर्से पहले हमें फ़ीको मशीन मुहैया की ज़फ़र साहब के ताउन से, हमने आँखों का इलाज। देखिए, एक अंधा आदमी बेचारा जो है वो एक बोझ बन जाता है पूरे माशरे के लिए। आप उसकी आँखें सही कर दें तो वो एक इंसान जो है एबल होता है, इस काबिल हो जाता है कि वो इंसान जो सोसाइटी में अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। इसी मद में एक दफ़ा ज़लज़ला आया 1905 में, वहाँ पर खैबर खा पख्तूनख्वा में, वहाँ के लोगों को इलाज वाली ज़रूरत थी, बहुत बेपनाह हमारे यहाँ से डॉक्टर्स गए, आर्थोपेडिक के, हमारे जो है ट्रस्टीज़ गए, उन्होंने जाकर उनको लेके आए, बाइयर लेके अल्लाह के इलाज किया। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सबको ठीक करके साथ खरीद के उनको वापस किया चल फाउंडेशन ने, जो कि वहाँ कैंप भी उन्होंने लगाए, और बहुत बड़ा कारनामा है मुर्शिद हॉस्पिटल का। उसके बाद आगे हम आँखों के गाए बगाए कैंप लगाते रहे बलूचिस्तान में, सिंध में, इंडीज में जाके। हमने एक सबसे बड़ा कैंप लगाया जो कि मोरो में है, आज से 10 साल पहले, जो कि इसमें 2 दिन मेडिकल कैंप रहा, सर्जिकल कैंप रहा। वहाँ हमने आँखों का ऑपरेशन भी किया और वहीं फील्ड में ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने, और 2 दिन तक इलाज करते रहे। 4,500 मरीज़ों को हमने देखा, उनको दवाएं दी, सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन तक कंटिन्यू इलाज कर। गरीब आबादी मोरों के अंदर, उनके पास पैसे नहीं है, एक पैराडोल नहीं ले सकते, वो कहाँ से इलाज करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो इस घर से वहाँ इलाज किया। वहाँ हमने फिर बलूचिस्तान को जो पसमानदा इलाका है, वहाँ जाके हमने कैंप लगाए, मेडिकल के, सर्जिकल के, गायनी के। देखिए, औरतों को पता नहीं होता है गायनी क्या क्या बीमारी क्या नहीं है, वहाँ से इलाज करा के दाइयों से आती हैं। यहाँ जब पेशेंट पहुँचता है हमारे हॉस्पिटल में, तो बिल्कुल इस काबिल होता है कि उसको ऑपरेट किया जाए। अब उस वक्त ना पैसे हैं, ना टाइम है, रात 11 बजे 12 बजे, तो उसको ऑपरेट करना है, उसकी दवाओं के इलाज वो करना है, उसका ऑपरेशन का खर्चा है, वो सब PWA जो है वो करता है। किस लिए? उसको पैसे चाहिए। गरीब जो अमीर तबका है उससे, उसके ताउन से हम फंड रेजिंग करते हैं ताकि हमें पैसे मुहैया हो सकें। कुछ हिस्सा वो डालें, कुछ हिस्सा हम डालें, ताकि एक इंसान की जान बचाई जा सके, माँ और बच्चों की दोनों की। लेकिन 2 ज़िंदगी होती हैं। अब बहुत रात को भी 2 बजे फ़ोन आता है कि साहब ये मरीज़ है, इसका ऑपरेशन करना है। अब आदमी सोता हुआ उठता है कि भाई नहीं ठीक है, इंसान को बचाना है, भाई इसका इलाज ऑपरेशन कर दें, देखेंगे अल्लाह मालिक है, इसका इलाज करें, इसका दवा दें, इसका दावा करें। तो ये गायनी का हमारा बड़ा प्रॉब्लम रहा, जो कि बलूचिस्तान से आती थी रात को लेट आवर्स में। हम उनका रात को ही सर्जन का बंदोबस्त करते थे, एनेस्थीसिया का बंदोबस्त करते थे, उसको ऑपरेट करते थे, जो कि हमने बहुत तनदेही के साथ की हमारे गायनी डिपार्टमेंट ने। मैं उनका मरून मिन्नत हूँ कि उन्होंने काफ़ी
اور مستورات کی جان بچائی. اور ہمارا این آئی سی کھولا تاکہ بچوں کو اینٹینیٹل کے کیئر سے سہولت میسر کیا جا سکے, تاکہ آکسیجن ملے, تاکہ بچے کو یہاں سے لے جا نہ سکے, ہم یہاں علاج کریں. ہمارے پاس جو این آئی سی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا ہے. اب جب سے ہمارے نئے سی او صاحب نے جوائن کیا ہے تو اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی گئی, اور وہ اس مقصد سے آئے تھے یہاں پر, اور میں بھی اس مقصد سے یہاں پر کام کر رہا ہوں کہ غریب آدمی کی بھلا کی جائے. اللہ کا فرمان ہے کہ جو انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے اور اللہ پھر اس کا خیال کرتا ہے, اس کی آنکھ میں سمجھ جاتی ہے, سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوگا, میری آخرت میں جان اللہ کیا, دنیا کوئی چیز نہیں ہے. اس کو جواب دینا ہے, اس کی مخلوق کی کیا خدمت کر رہے ہیں, آپ نے کیا خدمت کی. میں یہاں اس لیے اس تندہی سے کام کر رہا ہوں کہ صدقہ خیرات جو کہ ہیں اہل اس چیز کے وہ اپنا حصہ ڈالیں اس میں. رمضان کی آمد ہے, تاکہ جو ہم کیمپ کر رہے ہیں, ابھی ہم نے جو رین اور فلڈ افیکٹ میں ہم نے کیمپ کیا, اس میں اندور سندھ میں جا کے ہم نے کئی کیمپ لگائے, اور بلوچستان میں کیمپ لگائے, اور ہسپتال کے اندر کیمپ لگائے, جو کہ مہنگائی کے دور میں ایک پیراڈول نہیں لے سکتا. صحیح بات. ہم نے ان کا علاج کیا بغیر کسی عرص کے, نسل کے, مذہب کے, کلر کے, کریڈس کے, کیا ہے کیا نہیں, جیسے کہ اس کو انسان سمجھا کہ یہ اس کا علاج کرنا ہے, اس کی جان بچانی ہے. اس کے علاج سے دن رات ہمارے سی او صاحب اور ہمارا جو میڈیکل کا عملہ ہے اور پیرامیڈک ہے, نرسنگ کا وہ اسٹاف ہے, دن رات ان کی خدمت میں لگا رہا, اور دن رات ان کو واچ کرتے رہے سی او صاحب کہ ان کا علاج پوری طرح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. کسی کا ایسا تو نہیں کہ وہ اس کو لوگوں نے نہیں کیا گیا علاج. ہم یہی دیکھتے کہ یہ زکوٰۃ کا پیشنٹ ہے یا صدقے کا پیشنٹ ہے یا ڈونیشن کا پیشنٹ ہے, علاج اس کا اسی سینٹر سے کیا جاتا ہے جو کہ کیش پیشنٹ ہوتا ہے, اور یہاں کوئی فرق ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اب دن دگنی رات چوگنی کر رہا ہے. پہلے 200 پیشنٹ کا تھا, اللہ کا شکر ہے اب 300 پیشنٹس میں ہے, اور کیمپ کی تعداد جو ہے ماشاء اللہ 4 گنی بڑھ گئی ہے جو پہلے تھی, چاہیے جو 3 سال کے اندر. اور لاسٹ ایئر تو ریکارڈ بریک کر دیا رین اور اس میں فلڈ کے اندر مریضوں کا کیمپ لگانے کا, اندور ہاسپٹل کے اندر بھی اور بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی. نہ کہ ان کو علاج کیا, ان کو بلینکٹ دیے, ان کو سویٹر دیے, ان کو وہ دیا, ساری سہولتیں کی. اب دیکھیں بیساکھی ہے جو چل نہیں سکتا, چلنے کے قابل نہیں ہے, اس کو چلانے کے قابل کیا, اس کو وہ دیے بیساکھی دیں, اس کو ویل چیئر دیں کوشش کر کے, تاکہ وہ انسان دنیا میں زندگی گزار سکے آسانی کے ساتھ, آرام سے, کسی کا بوجھ نہ بنے. کیونکہ بھی ہر آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے نماز میں, مجھے محتاج نہ کرنا, مجھے معذور نہ کرنا, کیونکہ یہ سب سے بڑی وہ ہے معذوری ہے اور وہ محتاجی کی. اللہ میں صحت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کے تندرستی 1000 نعمت ہے. اس سے پہلے کہ تم معذور ہو جاؤ, تم میری عبادت کرو, نماز پڑھو, قرآن شریف پڑھو, اللہ کو یاد کرو. تو اسی جذبے کے تحت اسپتال کو اللہ کا شکر ہے کاشف محمود صاحب لے کے چل رہے ہیں, اور اس کو ماشاء اللہ بہت ترقی کی اس نے, اور بڑا علاج ہو رہا ہے. ہمارا سی ٹی اسکین کو انڈکٹ کیا انہوں نے, یہاں پر ایم آر آئی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ایک آپریشن تھیٹر نیا بنایا, 300 بیڈ کا انتظام کیا اپنا, اور اس کو اسپتال کو ڈیولپ کیا صرف انسانیت کی خاطر, فلاح کے خاطر, غریب لوگوں کے لیے. اور ہمارا اللہ کا شکر ہے ہمارا علاج جو ہم کرتے ہیں جو خرچ ہوتا ہے اس کا 1 پیسہ پائی کا حصہ, ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. اور ہمارا جو پی ڈبلیو ہے وہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف سندھ سے اور پی جی بی سے باقاعدہ. اللہ کا شکر ہے اس میں ہر چیز جو ہے, اس سے سینئر آدمی لوگ ہیں جو ایماندار لوگ ہیں, وہ محنت سے تندہی سے کام کر رہے ہیں. اور کوئی کسی اس میں وہ نہیں ہے کہ ہاں ہمیں انسان کی خدمت کرنی ہے, غریب آدمی کی خدمت کرنی ہے, کہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم. یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا بنانی ہے, ہمیں اپنے آخرت کے لیے سوچنا ہے, اس مخلوق کے لیے سوچنا ہے جو بیچاری معذور اور محتاج ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی مدد میں. بالکل سر, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. آپ نے میرے ایک ہی سوال میں جو ہے مرشد ہاسپٹل کی ساری خوبیاں بتا دی ہیں. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اب ہمارے جو ناظرین ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, آپ انہیں میسج. دیکھیے میں نے اپنی اتنی عمر گزار دی, گورنمنٹ میں رہا, میں بہت سینئر لیول پہ تھا, بہت پیسے تھے, سب کچھ تھا, لیکن میں نے دنیا کو نہیں بنایا, اپنی آخرت کو بنایا. یہی دیکھتے میں نے اسپتال جوائن کیا, اور 25 سال سے کام کر رہا ہوں. میں چلا گیا یہاں سے, پھر میں بلایا فنڈ ریزنگ کے لیے کہ آپ غریبوں کے لیے کام کریں, جائیں فنڈس اکٹھا کریں, ڈونیشن لیں, زکوٰۃ لیں, پی ڈبلیو کے لیے مدد پیسے لیں. کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. ان کے لیے پیسے اکٹھا کریں تاکہ آپ جو
صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس مد میں آپ کو پیسے دیں صدقے کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ، عطیہ کے طور پہ، تاکہ ان پیسوں سے غریب لوگوں کا علاج ہو سکے۔ اور اس کا ہم ریکارڈ بھی رکھتے ہیں ہر چیز کا۔ اگر کوئی مانگتا ہے ہم سے ڈونر یا وہ فلنتھروپسٹ کہ بھئی آپ نے کہاں خرچ کیا، تو ہم ایک ایک پیسے کا ایک ایک پائے کا حساب دے دیتے ہیں اس کو۔ ہمارا ریکارڈ مینٹین ہے، اللہ کا شکر ہے، سسٹم ہے، سسٹم میں ہر چیز موجود ہے۔ ہم کوئی ہینگی پینگی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے 2 سال پہلے جب FATF آیا تھا تو 200 200 250 جو تھے NGOs بند ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ PWA مرشد ہاسپٹل کو کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی بند نہیں ہوا، وہ اسی رفتار اسی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس نے سارے لوازمات گورنمنٹ آف پاکستان کے پورے کیے، ہر چیز سے، ہر ڈاکومنٹس وغیرہ سے ان کو مطمئن کیا کہ دیکھیں ہمارے یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ رجسٹریشن ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ممبرس ہیں، ان کا یہ وہ ہے، یہ ان کا NIC نمبر ہے، سارے یہ ممبران ہیں، ان کا اس طرح سے ہوتا ہے۔ باقاعدہ آپ کے جو پروسیجر ہے، سسٹم ہے گورنمنٹ کے، اس کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ PWA مرشد کو کوئی آنچ نہیں آئی، اور PWA مرشد قائم و دائم ہے اور چل رہا ہے، زندگی رات چوک سے کر رہا ہے قاری صاحب کی سرپرستی میں۔ اور قاری صاحب اس میں کافی دلچسپی لیتے ہیں کہ غریب آدمی کو، ضرورت مند آدمی کو، محتاج آدمی کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ہو، وہ اسپتال کو اپنا گھر سمجھے اور یہاں ٹھیک ٹھاک ہو کے صحت یاب ہو کے جائے، تاکہ اس کی دعائیں آپ لیں۔ اور یہ دعائیں جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں۔ انسان کا دنیا میں کچھ پتہ نہیں ہے کب ہے کب نہیں ہے۔ صحیح، بالکل سر۔ بہت ہی سینئر شخصیت ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود تھی جنہوں نے مرشد ہاسپٹل کا پورا حال اپنی زبانی بتایا، اور بتاتے ہوئے ان کی جو ہے آنکھ بھی اشک بار ہوئی۔ میں بھی چاہوں گی کہ مرشد جیسے ادارے کے لیے آپ سب بھی دعا گو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عمر زبیر کو دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔